ساری بہنیں مجھے کہہ رہی تھی کہ سسٹر آپ نے اس کمرے کو کیا حالت اس کی بنائی ہوئی ہے، اور آپ نے پیٹی کو بالکل دروازے میں رکھا ہوا ہے، اتنی بری لگتی ہے، اس کو کہیں سائڈ پہ رکھیں۔ روزانہ میں بھی سوچتی تھی کہ ہمت کروں اور سیٹنگ چینج کروں، لیکن بس ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اصل میں سردیوں میں ہم نے یہ سیٹنگ کی تھی، بچے میرے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو ایک سائڈ پہ میں نے یہ نا چارپائی رکھی تھی، اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی، کوئی ساتھ ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ہے، تو آج میں نے سوچا کہ گھر کی سیٹنگ جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں، کیونکہ آج موسم اچھا تھا، بادل بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ سب سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، جو لوگ بھی چینل پہ نیو ہیں، اور آج آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ اس کے علاوہ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ ویسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، اور جو یہاں کے حالات ہو گئے ہیں، تو آزادی منانے کا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ ہم بالکل آزاد نہیں ہیں۔ اتنی زیادہ مسائل میں آہستہ آہستہ ہم گھر رہے ہیں نا کہ خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، یہاں پہ میں کر رہی تھی گھر کی سیٹنگ چینج، اور دیکھیں میرا پورا گھر بکھرا پڑا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میری ہیلپ کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، مطلب بچے اور میں۔ تو ہم لوگ گھر کے کام کر رہے تھے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا آج میں کھانا نہیں بناؤں گی، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ دوپہر کو کھانا لے آئے تھے، اور تقریباً یہ 2:30 بجے کا ٹائم تھا جب وہ میرے پاس نا آ کے پہنچے ہیں، اور 11 بجے سے ہم نے جو ہے نا گھر کا کام کرنا سٹارٹ کیا تھا، کہ وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ صبح صبح گھر کی صفائی الگ کی ہے، اب دوبارہ سے سارا گھر بکھیرا ہوا ہے، پھر صفائیاں کرو گی، ایک ہی بار میں گھر کا کام کر لیا کرو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے۔ میری بہنوں کو جو یہ پیٹی ہے نا وہ دروازے میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی، تو اب مجھے اپنی فیملی کی بھی تو بات مانی ہوتی ہے۔ خیر، آج ان کے ہاتھوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بول رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا، کافی ساری بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ آرٹیفیشل جو جیولری ہوتی ہے نا پیتل کی، اس میں جو ہے نا نگ لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی چھلائی کرتے ہیں، اور ان کو اکثر جو ہے نا یہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ زخم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اور ہر عورت کو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ دار مرد دے جو اپنی ہر ذمہ داری اچھے سے نبھائے۔ اور ان کو میں نے آج بھی میں نے کہا میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا ہمارے لیے باہر سے کھانا لے کے آئیں کہ چلیں یہ گھر کے کاموں میں بزی ہے تو میں باہر سے کھانا لے آتا ہوں سوری۔ آج جو ہے نا ہم کام کر رہے تھے، اور اسی دوران لائٹ بھی چلی گئی۔ اتنا برا لگ رہا تھا نا جب لائٹ گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، اور بادل یہ سامنے ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی پہاڑ سا بنا ہوا، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ سب لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ اچھا، میں نے گھر کی سیٹنگ یہاں پہ کر لی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ کپڑے دھوتی ہوں اپنے اور بیٹیوں کے، تو کپڑے میں نے صبح صبح ہی دھو دیے تھے، اور ہاتھ پہ دھوتی ہوں میں لون کے کپڑے، کیونکہ پچھلی بار بھی کپڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو میں ان کو تہہ لگا کے رکھ رہی تھی، ابھی تک لائٹ نہیں آئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ لائٹ جیسے ہی آتی ہے نا مشین لگا لیتی ہوں، اور الحمدللہ لائٹ بھی آ گئی تھی۔ میں نے کہا بچوں کے اور اپنے بچیوں کے اور اپنے میں نے دھو لیے ہیں، ہسبینڈ کے اور اپنے بیٹے کے جو ہے نا وہ بھی میں دھو لیتی ہوں مشین پہ۔ اتنی کوئی زیادہ آج میں تھکی ہوئی ہوں نا کہ میری آواز بھی نہیں نکل رہی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے بات کیسے کروں، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ ولاگ ضرور بنانا ہے ہر صورت، کیونکہ ولاگ کی چھٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے، میری بہنیں بھی انتظار میں ہوتی ہیں، اور مجھے بھی جو ہے نا ٹائم پہ ولاگ اپلوڈ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ بچوں کے کپڑے تہہ لگاتے لگاتے لائٹ آ گئی تھی، تو میں نے سوچا جلدی سے مشین لگاتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے ملے ہیں، جن جن لوگوں نے مجھے مبارکباد دی ہے بہنوں نے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کا بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، جن جن بہنوں نے بھی مجھے کمنٹس کیے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ میرے ہسبینڈ کا سوٹ ہے، اچھا میں نے نا اس کو کئی بار رفو کروایا، لیکن اب پھر جو ہے نا پھٹ گیا، لیکن میں نا یہ جب رات کو گھر آتے ہیں تو میں ان کو دیتی ہوں، میں کہتی ہوں رات کو چلیں پہن لیا کریں، پورا دن کام کر کے آتے ہیں، تو مجھے بتا رہے تھے کہ پھر سے سوٹ پھٹ گیا، اب کتنی بار اس کو سلائی کرو گی؟ میں نے کہا جتنی بار ہو سکا میں اس کو سلائی کروں گی، آپ نے پہننا ہے، چلیں رات کو تو پہن کے سو جایا کریں نا۔ لوگ تو اکثر اس چیز میں ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، فلاں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، وہ بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہیں، لیکن میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ جب تک کپڑے چلیں ہمیں ان کو چلانا چاہیے۔ بچے یہاں پہ جا رہے تھے قرآن پاک پڑھنے، چارپائیاں وغیرہ انہوں نے میرے ساتھ باہر نکلوا دی تھی، آج مشین بھی میں نے لگائی تھی برآمدے میں۔ اچھا، کچھ حد تک آپ لوگوں کو گھر کی سیٹنگ جو ہے نا دکھ جائے گی، اور کچھ جو ہے نا میں آپ سے کل شیئر کروں گی، ابھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرنا کہ میں نے گھر کو کس طریقے سے سیٹ کیا ہے، تھوڑا بہت آپ لوگ دیکھ لیں،
لیکن مزید اس کا بلاگ جو ہے نا انشاءاللہ وہ میں کل آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ میری سسٹر کا کمنٹ آیا ہوا تھا ناظمہ قاسم، انہوں نے کہا ہے کہ سسٹر میں نے جو ہے نا آپ کے بلاگز دیکھ کے چینل بنایا ہے اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، تو سسٹر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اور میری بہن ہے رضوان ہنجا کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، ان کا بھی کمنٹ آیا ہوا تھا کہ سسٹر کمانے کا سب کا دل کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس طرح سے آنا مجھے اچھا نہیں لگا، مطلب اسلام میں ہمیں اس طرح اجازت نہیں ہے، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہ رہی، دیکھیں آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر، لیکن میں یہی کہوں گی کہ مجھے بھی کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، تو پھر میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں نا ہم اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بہتر جانتے ہیں، تو بس یہی کہوں گی کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ ایک اور سسٹر ہیں ایم اے ولاگ سسٹر، انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہو گیا ہے، اور چینل مونیٹائز ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں چینل مونیٹائز ہونے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ارننگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے یا سٹارٹ ہونے والی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے سسٹر ڈالر آنا ہمارے اکاؤنٹ میں شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کا واچ ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے، جب آپ کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری سسٹر ہیں، محمد رحیم، عبداللہ وزیر، اور اس طرح سے کافی ساری میرے بہنیں ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی تو ان سے معذرت، لیکن آپ سب میری ہمت ہے، میرا حوصلہ ہے، آپ لوگ ڈیلی کومنٹ کرتے ہیں۔ نورین سسٹر ہیں، ایک آئی ڈی ہے رانی مانی کے نام سے، اس کے علاوہ سوداگر اسماعیل ہیں آئی تھنک، اور محمد جنید ہیں، اس طرح کافی ساری میری بہنیں ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب مجھے کومنٹ کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کی باتیں، آپ جو بات کرتی ہیں، آپ لکھتی ہیں کہ سسٹر آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، تو میں آپ کی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتی، اور میرے پچھلے ولاگ میں نے اپنے بالوں کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی تو کافی سسٹر کو وہ چیز اچھی نہیں لگی، مجھے خود کو بھی اچھی نہیں لگی، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی، تو میں نے وہ ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دی ہے، میں نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ میرے چینل پہ کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ جو آپ لوگوں کو اچھا لگے گا وہی میں کروں گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ مشین کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے نا کچن کو کلین کر لیا تھا، تھوڑا سا پانی میں نے پائپ سے ڈالا، یہاں پہ ایک چکر میں نے مشین کا نکالا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتی رہوں، مشین کو ہٹایا، پھر آدھے برآمدے سے بھی میں نے صفائی کر لی، پھر دوبارہ سے میں نے کہا مشین چلا دیتی ہوں، تب تک کولر میں پانی بھرتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کسی دن ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس دن آپ کو لگ رہا ہو نا کہ میں تھکی ہوئی ہوں، اسی دن ہی کام زیادہ اچھے سے ہوتے ہیں، میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جس دن مجھے لگتا ہے نا کہ میں تھکی ہوئی ہوں اور مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے گھر کی سیٹنگ کی ہوئی تھی، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ مجھ سے آج کر کے کام ہوں گے، تو میں نے خود کو کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو کون کرے گا، جب مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے، کسی اور نے نہیں آنا میرے گھر کے کام کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے میں نے خود کرنے ہیں نا، تو پھر میں نے خود کو ہمت دی، خود کو حوصلہ دیا، میں نے کہا نہیں یہ سارے کام میں نے ہی کرنے ہیں، مجھے ہی کرنے ہیں، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا، تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ہمت مل گئی ہے، اور آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں، جس دن آپ کو لگ رہا ہو نا کہ آج ہم سے کام نہیں ہوتے، تو سب سے پہلے اٹھا کریں، یا تو اپنے لیے ایک کپ چائے بنا لیا کریں، چائے پیا کریں، اپنے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، خود کو ہمت دیں، خود کو حوصلہ دیں، اور پھر اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے نا سارے کام کر لیا کریں تو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی ہیلپر کو بھی نہیں بلایا اپنے ساتھ گھر کی سیٹنگ کروانے کے لیے، ہاں بچوں کو میں نے ساتھ ان کی ہیلپ لی ہے، حالانکہ میرے 3 سی سیکشن ہوئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی بیٹی کو بھی خود گھسیٹا ہے، برتنوں والی الماری کو بھی خود گھسیٹا ہے، اس کو میں نے پہلے سارا خالی کیا، سارے برتن نکالے، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس کو رکھا، پھر سارے برتنوں کو صاف کیا، کیونکہ برتنوں میں ڈسٹ پڑ جاتی ہے، میری الماری جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر پاتی، میں نہیں کر سکوں گی، ایسا کبھی نہیں سوچنا، آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کام میں نہیں کرنا ہے، میں ہی کروں گی نا، اور کون آ کے کرے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، یہی سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں نشتر اسپتال گئی ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگوں کی کیا حالت ہوئی تھی، تو اس لیے میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، مجھے پاؤں دیے ہیں، شکر ہے خدا کا، ہاں یہ ہے اپنا خیال رکھیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، کھانا ٹائم پہ کھائیں، زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہمت کر کے فیس کرنا پڑتا ہے، تو آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں، زندگی کے مسائل کو ساتھ ساتھ فیس کریں، اپنی خوراک کا ٹائم پہ وقت پہ خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ خود وقت گزاریں، کسی کا انتظار نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ میں ہمت آ جائے گی۔ خیر آج میں نے سوچا کہ مشین کا پانی کافی حد تک صاف ہے، کیونکہ 2 ہی چکر تھے کپڑوں کے، میں نے سوچا کہ سنک کے جو نیچے والی جگہ ہے نا اس کو میں صاف کر لیتی ہوں صرف والے پانی سے، تو پھر میں نے یہاں پہ سارا پانی ڈالا، اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کلین کیا، اور آپ دیکھیں اس میں کافی فرق پڑا ہے، میں خود سامنے نہیں آتی ورنہ ویڈیو بناتی ساتھ ساتھ میں، تو ٹرائی پوڈ جو ہے نا مجھ سے کسی طرح سیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا کچن کے پانی کی نکاسی بالکل نہیں ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں اس وجہ سے،
तो बस आप लोग दुआ करें कि जल्दी से मेरा किचन सेट हो जाए। इतनी मेरी स्किन रेड हुई हुई है ना ये किचन की वजह से कि मैं आपको क्या बताऊं। और फ्रिज भी मैं बरामदे में नहीं रख सकती कि चूल्हा विंडो में रख लूं, क्योंकि फ्रिज की वजह से ना हमारे पूरे घर में अर्थ आ जाता है, क्योंकि मैं घर को धोती हूँ, मुझे आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे काम हो गए, घर की अच्छे से सेटिंग हो गई, सहन सारा साफ़ हो गया, धुल गया, पौधों को मैंने पानी दिया, कपड़े भी धो लिए, सुबह हाथ पे भी कपड़े धोए थे, और आज ही के दिन मैंने फ्रिज भी साफ़ किया है। मानेंगे आप लोग? सुबह नमाज टाइम मैंने बंद कर दिया था, 10 बजे तक फ्रिज भी साफ़ हो गया था। अल्लाह का शुक्र है मैंने ये सारे काम कर लिए। तो आप भी हिम्मत किया करें, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे तो सारे काम हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा, और जिन जिन बहनों के मैं नाम लेना भूल गई हूँ इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर लूँगी। फिर रात को आप लोगों के कमेंट देखूँगी, तो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपका नाम लूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसी बहनें दी हैं। बस आप लोगों ने ऐसे ही दुआ करते रहना है। जिन जिन बहनों ने मुझे कहा है ना कि आपने व्लॉगिंग नहीं छोड़नी, तो बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगी, और मेरा हिम्मत और मेरा हौसला आप लोग हैं। अच्छा, एक सिस्टर बोल रही थी कि आप परिंदों को भी खाना दिया करें, तो सिस्टर मैं अपने हर व्लॉग में तकरीबन शेयर करती हूँ, बार बार बोलूँ भी अच्छा नहीं लगता। परिंदों का खाना हर टाइम अवेलेबल होता है, और वो आते भी हैं, बस मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाती, वो भाग जाते हैं। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।